اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کے نماز پڑھنے سے؟ معاذ اللہ، آپ کے نمازی ہونے سے اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ باخدا وہ تو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا رہے گا. اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ چھوٹا اللہ ہو جائے گا؟ وہ اتنا ہی بڑا رہے گا. مگر اللہ کو آپ کی ویلفیئر سے دلچسپی ہے. اس نے نماز صرف آپ کو اس لیے جو پہلا حکم دیا یا پہلی آپ پہ جو ایک رکن لاگو کیا وہ نماز کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ڈسپلن ہو جاؤ، با اخلاق ہو جاؤ. کیونکہ میں اخلاق والوں سے پیار کرتا ہوں، تم سے میں اپنی محبت کو جاری رکھوں، تمہیں دنیا میں پروان چڑھاؤں، تمہیں آگے بڑھاؤں، تمہیں ترقی دوں. ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. انٹائرلی آپ کو ڈسپلن کرنے کے پروگرام کا نام نماز ہے، جو آپ کو ڈسپلن کرتی ہے، ٹائمنگ سکھاتی ہے. اخلاق میں جو سب سے بلند درجہ چیز ہے وہ ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ کا احساس ہے، ٹائمنگ کی یوٹیلائزیشن ہے، کمٹمنٹ کی یوٹیلائزیشن ہے، کمٹمنٹ کا پاس ہے. ٹائمنگ کے ساتھ کمٹمنٹ جڑی ہوئی ہے. جو بااخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو ٹائمنگ سکھائی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا سکھایا، مینٹین کرنا سکھایا. اس جگہ کو جہاں آپ نے نماز پڑھنی اس کی صفائی سکھائی. اخلاق میں صفائی بہت اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. نماز کے ذریعے کہ صفائی کیسے رکھنی ہے، سراؤنڈنگ کو کیسے صاف رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ کیسے آپ کو ٹیچ کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو، اور اس کو قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا. ایمفیسائز کر دیا صفائی پر. اخلاق کا بہت بڑا پہلو. ہم اپنے گرد گرد دیکھیں ہمارے ہاں صفائی کے کیا معیارات ہیں، کس سٹیج پہ ہے، کتنے صاف ہیں ہم. تو جب ہمارے سراؤنڈنگ میں اتنی گندگی ہے تو ہمارے ذہنوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ بچ جائیں گے اس گندگی سے، اثرات سے محفوظ رہیں گے؟ تو اخلاق میں ہمیں بہت چھوٹے پہلوؤں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. لمبے چوڑے نہ باتوں کی ضرورت ہے، نہ لمبے چوڑے ہے. ایک عام انسان کو جتنا با اخلاق اور صاف ستھرا ہونا چاہیے اس طرح زندگی بتانے اور گزارنے کی ضرورت ہے. بیٹھتے ہیں تو بے ادبوں کی طرح. کوئی شخص اپنے سے زیادہ برگزیدہ شخص کو اب لفٹ ہی نہیں کراتا کہ پہلے اس کو میں جگہ دوں، عزت سے بٹھاؤں، ڈھنگ سے بیٹھوں. آداب محفل اور محفل میں آداب سے بیٹھنا یہ قرآن نے تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعلیم فرمائی اور تربیت فرمائی. تو ہم بیٹھنا تک ہم بھول گئے. ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں جانے کی ٹائمنگ تک کا علم نہیں کہ اس وقت ایک انسان جو ہمارے معاشرے کا ہے اس کی مصروفیات کیا ہوں گی. ہم اس کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے، اس کے آرام کے اوقات میں تو نہیں چلے گئے، اس کے کھانے کے وقت میں تو نہیں چلے گئے، اس کے کسی انجوائے کرنے کے وقت میں تو نہیں چلے گئے. ہم یہ سب بھول چکے ہیں. یہ اخلاقیات ہے، یہ اخلاقیات ہے. ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں. اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 بار دستک دو، اگر جواب نہ آئے تو برا نہ مانو اور واپس چلے آؤ، لوٹ آؤ. یہاں نہیں ہے کہ بیل پہ انگوٹھا رکھ دو اور وہ بجتی ہی چلی جائے، اور بلا کوئی بیمار ہو یا بیچارہ نیند کی گولی کھا کے سویا ہوا ہو اور آپ نے اس کی تباہی پھیر دی.